گھر والوں کے معاملات بھی بتائے، بھائی بھائی کے ساتھ معاملہ، باپ جائیداد چھوڑ کر کے گئے، پیسہ چھوڑ کر کے گئے، مکان چھوڑ کر کے گئے، اب اس کی تقسیم جو بڑا ہے اس کے ذمے ہے کہ شریعت نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کے مطابق اس کے اس حق کو دے دیا جائے، چاہے وہ بہن کا ہو اور چاہے وہ ماں کا ہو اور چاہے وہ چچا کا ہو اور چاہے وہ دادا کا ہو، جس کا جو حق ہے اس کے اس حق کو پورا پورا دینا، یہ معاملات کی صفائی ہے اور معاملات کی پاکیزگی ہے۔ اگر یہ معاملات پاک نہ ہوئے، ہم نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، پیسے پر قبضہ کر لیا، کاروبار پر قبضہ کر لیا، ایک بھائی کا حق مار لیا، ایک کو تھوڑا دے دیا، ایک کو زیادہ دے دیا، بہن کا حق مار لیا، مکان دبا لیا، اپنے اچھی چیز پر خود قابض ہو گئے، اچھے مال پر خود قابض ہو گئے، تو یہ سب معاملات کی گندگی ہے۔ چاہے اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دو، چاہے اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دو کہ جی بہنوں کا حق کیوں نہیں دیا، کہ جی پیسہ ہم کما کر بہنوں کو دیں گے۔ اب یہ کتنا خوبصورت کور ہے نا؟ باپ نے پیسہ چھوڑا، بھائی کیا کہتا ہے کہ بہنوں کو میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں اس پیسے سے کاروبار کروں گا اور اس کاروبار میں جو انکم ہوگی وہ بہنوں کو دوں گا، تو بہنوں کی ایک مستقل آمدنی ہو جائے گی۔ اب اتنا خوبصورت کور، کوئی آدمی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اس کو رسول کیا کہتا ہے کہ نہ، جس کا جو حق ہے وہ اس کی گود میں ڈال دو، وہ اس کی گود میں ڈال دو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بہن تم مکان میں حصہ لو گی، ابا نے کاروبار چھوڑا ہے اس میں سے تم حصہ لو گی۔ اب بہن بھی یہ جانتی ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں حصہ لوں گی تو کل سے یہ گھر کے دروازے بند، کیا پھر اس گھر میں نہیں آ سکتی، تو وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں نہیں بھائی اب میں کیا کروں گی، تم ہی لے لو اور تم ہی سب کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح یہ حق معاف نہیں ہوتا۔ کسی بھائی سے تو ایسا کر کے دیکھ لو، دو بھائی ہوں اور دو بہنیں ہوں، جو آج تم بہن سے کہہ رہے ہو، بہن سے پوچھ رہے ہو، کبھی اس کا الٹا ہوا؟ کہیں کسی گھر میں الٹا ہوا کہ بھائی نے یہ کہہ دیا ہو کہ بہن اگر تمہارا دل چاہے تو دے دینا ورنہ تم ہی رکھ لو؟ آج تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ معاملات میں کہیں نہ کہیں گندگی ہے، اس لیے فرمایا کہ بہن کا جو حصہ ہے وہ اس کی گود میں ڈال دو کہ یہ ہے تمہارا، اب تم جو چاہو کرو۔ پھر وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی تم اس کو کاروبار میں لگا لو، تم اس سے یہ کر لو، تم اس سے وہ کر لو، ٹھیک ہے، اب گنجائش ہے۔ تو معاملات کا صاف ستھرا ہونا، جس کا جو حق ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکان کے اندر بھائی اور بہن دونوں کا حق ہے اور بھائی رہ رہا ہے، بہن سسرال چلی گئی، اب حکم یہ ہے کہ یا تو اللہ نے اگر بھائی کو اتنا دیا ہے کہ بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی قیمت اپنی بہن کو فوراً ادا کر دے، اور اگر اتنی گنجائش بھائی کے پاس نہیں ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ مکان بیچو، فوراً بیچو، اور بیچ کر جتنا حصہ بہن کا ہے اس کو دو، باقی پیسہ جو تمہارا بچے اس سے کوئی الگ مکان لو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں بہن بالکل تمہارا مکان میں حصہ ہے، جب بکے گا تب دے دیں گے، نہ مکان بکے گا نہ ہم دیں گے۔ تو معاملات کی اس گندگی نے ہم کو وقد خاب من دساہا کا مستحق بنا دیا کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ آدمی جس کا ظاہر اور باطن گندا ہو گیا۔ اب یہ معاملات کی ان معاملات کی گندگی کو ہم گندگی نہیں سمجھ رہے ہیں، وعدے سے مکر جانا، وقت پر نہ دینا، اس کو ہم معاملات کی خرابی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اب تو اس کو بڑی بولڈنس سمجھا جاتا ہے گا، بڑا بولڈ آدمی ہے، کوئی اس سے پیسہ لے نہیں پائے گا۔
بڑا دبنگ ہے، کوئی اس سے اپنا پیسہ مانگ نہیں پائے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں وہ دبنگ ہو سکتا ہے، بولڈ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ تباہ و برباد ہو گیا گندے معاملات رکھنے والا. قرآن کا اعلان ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے معاملات کو خوبصورت بناؤ.